اے ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آج کل ایک نعرہ چلتا ہے، مائی باڈی از مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ ارے نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری چلے گی۔ عورت ایسا کپڑا پہن کر کے نکلتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ عورت ننگی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جسم پر دو چار دھاگے پڑے ہیں اور عورت گھوم رہی ہے، اور کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو کہتی ہے مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ کان کھول کر کے سن لو، نہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری ہے، یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اسی لیے اسلام کے اندر سوسائڈ کرنا حرام ہے، آتم ہتیا کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ختم کریں۔ اب ہمارے جو بھائی بیڑی پیتے ہیں، ہمارے جو بھائی کھینی کھاتے ہیں، ہمارے جو بھائی سگریٹ پیتے ہیں، ہمارے جو نوجوان بھائی گٹکھا کھاتے ہیں، بڑے پریم سے بڑے پیار سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، فتویٰ اپنی جگہ ہے، علماء کے بیانات اپنی جگہ ہیں، بس قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان کو برباد نہ کرو۔ اے گٹکھا کھانے والے، تیرے گٹکے کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ سگریٹ پینے والے، تیرے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ ٹوبیکو کے استعمال سے، تمباکو کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کتنے پان کھانے والے، کتنے سگریٹ پینے والے، کتنے بیڑی پینے والے جب کینسر کے مریض ہو گئے 2-4 مہینے تڑپتے رہے، پھر بڑی بری موت وہ مر کر کے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھی، ایسی کوئی چیز مت کھاؤ، ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو، اپنی کڈنی کو برباد کر رہے ہو، اپنے پھیپڑے کو برباد کر رہے ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور کھل کے ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے مگر میں کھل کے بول دیتا ہوں۔ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم جانتے ہیں موبائل کی اسکرین کے اوپر انگلی کے ٹچ سے کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پہلے کے دور میں۔ آج گندگی کا سارا سیلاب ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، کمرے کی تنہائی ہے، آپ کا موبائل اسکرین ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں اس طریقے کے گندے ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی میرے اپنے جسم کو برباد نہ کر، اپنی جوانی کو برباد نہ کر، کل تجھے پچھتانا پڑے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں برباد ہو جائیں، تمہارا جسم برباد ہو جائے، تمہاری جوانی برباد ہو جائے، تمہاری عزت برباد ہو جائے۔ اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا موبائل استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ڈفرنس ہمیشہ کرتے رہنا، اس کا فرق ہمیشہ کرتے رہنا۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اے میرے بندو احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والوں سے پیار ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ احسان کیا چیز ہے، نوٹ کر لو میری بات۔ شریعت میں احسان 3 چیزوں کو بولتے ہیں۔ احسان کا پہلا مطلب، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب نماز پڑھنے کا 2 مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگ یہ نہ کہے کہ بے نمازی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا باپ یہ نہ بولے کہ میں بے نمازی ہوں،
میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں والے بولے کہ یہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز میرے اوپر اللہ نے فرض قرار دی ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ کیا مجھے جواب دینا پڑے گا، اللہ کیا عذاب ملے گا، اللہ کی سزا کے ڈر سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، احسان یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی کریں، مقصد لوگوں کو دکھانا نہ ہو، مقصد پبلک کو دکھانا نہ ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت جب کرو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم یہ سوچ نہیں سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو تم یہ سوچ کر کے نماز پڑھو، تم یہ سوچ کر کے عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس اگر آپ کے اندر ہے، اسی کا نام احسان ہے۔ آج کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ دکان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، جا کے پوچھو دکاندار سے تو نے کیمرہ کیوں لگایا، تیری دکان پر 5-5 10-10 کیمرے کیوں لگے؟ جاؤ کٹیہار کے بڑے بڑے شو روم میں چلے جاؤ، جا کر کے دکانداروں سے پوچھو تم نے اپنی دکان پر اتنے بڑے بڑے کیمرے کیوں لگائے؟ وہ بولے گا ہم نے سرکشا کے لیے لگائے ہیں، ہم نے سیکیورٹی کے لیے لگائے ہیں، اگر ہماری دکان کا مال کوئی چرا کے لے کے جانے لگے گا ہم کیمرے سے پکڑ لیں گے، ہم کیمرے سے دیکھ لیں گے۔ آج کیمرہ لگ گیا، سامان چوری ہونے بند ہو گئے۔ آج کیمرہ لگ گیا، دلی کے اندر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کم ہو گئی۔ آج کیمرہ لگ گیا، ریپ کی گھٹنائیں کم ہو گئی۔ کیمرہ لگ گیا، انسان ڈر گیا، نہیں یار کیمرہ لگا ہوا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے بنائے ہوئے کیمرے سے ڈر گیا۔ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو فیل بھی ہو سکتا ہے، انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کا بنا ہوا کیمرہ تار سے اور وائر سے چل رہا ہے، انٹرنیٹ سے چل رہا ہے، انٹرنیٹ رک گیا، وائر کٹ گیا، تار کٹ گیا، لائٹ آف ہو گئی، کیمرے نے کام کرنا بند کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک کیمرہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اور آپ کے اوپر لگایا ہے، اور یہ کیمرہ لائٹ سے نہیں چلتا، یہ کیمرہ بیٹری سے نہیں چلتا، یہ کیمرہ انورٹر سے نہیں چلتا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلتا ہے، اور یہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، ہم نے تمہاری حرکتوں کو نوٹ کرنے کے لیے، ہم نے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو، ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تم جو بھی کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے، تم میرے فرشتوں سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ آپ جلسے میں گئے تھے، سامنے کوئی خوبصورت لڑکی آ رہی تھی، آپ ماشاءاللہ کرتا پائجامہ بھی پہنے ہوئے تھے، آپ نے سر پہ ٹوپی بھی لگائی تھی۔ آپ نے سوچا کہ ڈائریکٹ اگر لڑکی کو دیکھوں گا گاؤں والے سوچیں گے بڑا بےہودہ آدمی ہے، بڑا بدتمیز آدمی ہے۔ آپ نے نظریں کہیں اور کر دی، نشانہ کہیں اور کر دیا، آپ کی نگاہیں کہیں اور ہیں، نشانہ کہیں اور ہے، کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ جب تمہاری آنکھیں ادھر ادھر چکر لگاتی ہیں، تمہارے آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، نشانہ کہیں ہوتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے راز اور بھید کو بھی جانتا ہے۔ اس سے بچ کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ اس کا کیمرہ تو کبھی بند نہیں ہوگا، اور کل قیامت کا دن جب آئے گا اور ہم اور آپ اللہ کے پاس جائیں گے، ہماری زندگی بھر کے کیمرے کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وَوُزِعَ الْكِتَابِ، تمہاری زندگی بھر کی کتاب، تمہارا نام اعمال، تمہارا سارا کچا چٹا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور بندہ کہے گا اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس کے اندر کوئی چھوٹا سے چھوٹا اور بڑا سے بڑا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر ریکارڈ نہ کیا گیا ہو۔ ہمارے یہ یوٹیوبر لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ہم اور آپ سوچتے ہیں یار کتنی خدمت کر رہے ہیں، دور دور سے پورنیہ سے کہاں کہاں سے آتے ہیں، جلسے میں کتنی محنت کر رہے ہیں، مگر آج
آج بھی اتنا منع کرنے کے باوجود اور اتنا بولنے کے باوجود کئی چینل والے ایسے ہیں، تقریر میں کر رہا ہوں کوئی اور بات کر رہا ہوں اور وہ اس پر ہیڈنگ کچھ اور لگا رہے ہیں۔ فلسطین میں جو واقعات ہو رہے ہیں، میں نے ایک تقریر میں تھوڑا سا ذکر کیا، انہوں نے مرچ مسالہ لگا کے ہیڈنگ لگا دی، اسرائیل کے خلاف بولے مولانا۔ اب انڈیا ٹی وی والے نے کل چلا دیا میرا بھی ویڈیو۔ اب بھائی میڈیا والا تو تلاش کرتا ہے نا یوٹیوب پر، آپ کی بھڑکاؤ ہیڈنگ نے جلتی میں تیل کا کام کیا۔ جو بات میں نے بولی نہیں اس کا بھی ذمہ دار مجھے قرار دے دیا گیا۔ کیوں ایسا کام کرتے ہو میرے بھائی؟ ایسی گندی گندی تصویریں میرے فوٹو کے ساتھ لگا کر کے ہیڈنگ لگا دی، کنوارے لوگ نہ دیکھیں اس کو، شادی شدہ لوگ دیکھیں۔ اب آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں مولانا نے ایسی کون سی بات بیان کر دی۔ اس طریقے کی الٹی سیدھی ہیڈنگ اور تھمبنیل لگا کر کے آج یہ چینل والے 4 پیسے کما تو لیں گے میرے بھائی، مگر کل اللہ کیا جواب دینا پڑے گا۔ تو نے ایک عالم کی عزت، ایک مقرر اور ایک تقریر کرنے والے خطیب کی عزت پر تو نے بٹا لگانے کی کوشش کی ہے، اور تو نے پیسے کے لیے تو اس حد تک گر گیا، اللہ کیا جواب دینا پڑے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ کل قیامت کے دن ہم سب کی زندگی کا نام اعمال اور ہمارا کچا چٹھا اور ہماری پوری ویڈیو فائل، ہماری پوری ویڈیو ریکارڈنگ، ہماری زندگی کی ایک ایکٹیویٹی ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تم نے جو بھی عمل کیا ہوگا سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور عبدالغفار صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہے، منیر الاسلام صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا، مولانا بدر الدجا صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا۔ ہر انسان کی اپنی فائل ہوگی، اپنی کتاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی اتیاچار نہیں کرے گا۔ تو احسان کا ایک مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ جو بھی عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، کسی کو دکھانے کے لیے مت کرو۔ مگر وہ دور ختم ہو گیا۔ پہلے کے دور میں لوگ نیکی کرتے تھے تو چھپ کر کے کرتے تھے۔ کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال۔ آج سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اب کہاوت بدل گئی، اب نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پر ڈال، نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر اخبار میں ڈال، نیکی کر میڈیا میں ڈال۔ نہیں میرے پیارے ساتھیو، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی جب بھی عبادت کرو، جب بھی تم کوئی نیک عمل کرو، یہ سوچ کر کے کرو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ سوچ نہ سکو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ بجھتے پارین احسان کا مطلب سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ کسی نے چندہ دیا ہے، سونے کا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ کسی ماں بہن کی طرف سے یہ سونے کی، ہمارے اس کو ناک کی ناکی کا ہے نا، یہ ناک کی مچھی، چلو بھئی یہ نیا نام پتہ لگا، ناک کی مچھی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کے صدقے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اس کی نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ لیجیے، تو احسان کا پہلا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب احسان کا دوسرا مطلب سمجھ لو۔ اتنا سمجھا کہ کوئی نہیں بولے گا بھائی میں ایک بات بیچ بیچ میں بنگلہ میں بھی سمجھاؤں گا، تھوڑا آپ کو ہنساؤں گا بھی انشاءاللہ۔ احسان کا دوسرا مطلب، جو کام کرو پرفیکٹ کرو۔ اللہ کے نبی کو وہ کام پسند تھا، کانا اذا عمل عملا یتقنہ، اللہ کے پیارے نبی جب بھی کوئی کام کرتے تھے پرفیکٹ کرتے تھے۔ کام جب بھی کرو صحیح کرو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی جب نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی بالکل اوپر باندھ رہا ہے، کوئی پیٹ پر باندھ رہا ہے۔ بھائی صاحب، نہ پیٹ پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، نہ ناف کے نیچے سنت ہے، نہ بالکل اوپر سنت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ رکوع میں جانا ہے تو پیٹھ کو بالکل برابر رکھنا ہے، پیٹھ کو اور سر کے لیول کو برابر رکھنا ہے۔ سجدے میں جانا ہے تو کم سے کم بدن کا 7 حصہ زمین پر ہونا چاہیے، دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے، دونوں گھٹنا زمین پر ہونا چاہیے، دونوں پیر کی ہتھیلی زمین پر ہونی چاہیے، اور ناک اور ماتھا زمین پر ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ رہا ہے آدمی لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے۔
احسان یہ ہے آپ جب بھی نماز پڑھیں صحیح طریقے سے پڑھیں. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہے, پھٹافٹ پڑھ رہا ہے. آپ نے جب اس نے سلام پھیر لیا, اس نے آ کر کے اللہ کے نبی کو سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, اے میرے بھائی جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابی پھر گئے, پھر سے نماز پڑھی, پھر آ کر کے سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا, آپ نے کہا تم جا کر کے پھر سے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 بار ایسا ہو گیا. صحابی بولے اے اللہ کے نبی میں تو اپنی طرف سے اچھی نماز پڑھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس سے اچھی کیسے پڑھی جاتی ہے. آپ نے نماز کا طریقہ بتایا. آپ نے فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہوا کرو اطمینان سے کھڑے ہوا کرو, سکون سے کھڑے ہوا کرو, اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھا کرو, سورہ فاتحہ پڑھا کرو, کوئی سورت ملا لیا کرو. پھر جب رکوع میں جایا کرو اطمینان سے رکوع کیا کرو, جب رکوع سے اٹھا کرو اطمینان سے کھڑے ہو جایا کرو, پھر آرام سے سجدہ کیا کرو, پھر آرام سے سجدے سے اٹھا کرو, اطمینان سے نماز پڑھا کرو, تب جا کر کے تمہاری نماز پوری ہوگی. احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو کام کرو پرفیکٹ طریقے سے صحیح طریقے سے کرو. یہاں تک کہ جب آپ جانور کے گردن پہ چھری چلا رہے ہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح, جب تم اپنے جانوروں کو ذبح کرو تو صحیح طریقے سے ذبح کرو. اس کا طریقہ سمجھ لو کہ کہاں پہ چھری رکھنا ہے, کون سی رگ کو کاٹنا ہے, کب کاٹنا ہے. جب ذبح کرو تو صحیح طریقے سے ذبح کرو, اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو. چھری ایسی نہ ہو کہ بیچارہ جانور تڑپ تڑپ کر کے مرے, چھری اتنی تیز ہو کہ ایک بار چھری چلاؤ اور جانور کی جان نکل جائے. چھری کو پہلے سے تیز کر لو تاکہ اپنے جانوروں کو آرام پہنچاؤ. تو یہ ہے احسان کا دوسرا مطلب. احسان کا تیسرا مطلب بھلائی کرنا, اچھا سلوک کرنا, اپنی زبان کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے فائدہ پہنچانا, احسان کرنا. اور جب احسان آپ کریں گے تو سب سے پہلے کس کے ساتھ کریں گے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے ماتا پتا کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کو احسان کرنا ہے. مولوی صاحب میرے باپ نے میرے ساتھ بہت غلط کام کیا ہے, میرے باپ نے جائیداد سے مجھ کو بے دخل کر دیا ہے, 4 بھائیوں کو جائیداد میں حصہ دیا اور مولوی صاحب میرے باپ نے مجھ کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا. آپ کے باپ نے غلط کیا, ناانصافی کی, ظلم کیا, آپ کے باپ کی اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی, مگر پھر بھی اس غلط کرنے کے باوجود آپ کی ذمہ داری ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, آپ اپنی ذات سے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچانا, جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. بہت مشکل کام ہے مگر کرنا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا, پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا, اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا, ہر مسلمان کے ساتھ احسان کرنے کی کوشش کرنا. تو اللہ کو احسان کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, بلا من اوفا بعہدہ واتقا, جو انسان اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے, متقی بن جاتا ہے, تقوی والا بن جاتا ہے. وہ کان کھول کر کے سن لے, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, اللہ تعالیٰ کو تقوی والے لوگ بہت پسند ہیں. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا ارتھ کیا ہے, تقوی کا مطلب کیا ہے؟ چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور گناہ کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جائے, ایک آڑ آ جائے کہ نہیں یار یہ گناہ کا کام ہے, میں نہیں کروں گا. ہمارے اور گناہوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جائے, اللہ کا ڈر آ جائے, اللہ کا خوف آ جائے, اسی کا نام تقوی ہے. اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 دوست تھے جو ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے. راستے میں بارش ہونے لگی, پہاڑ کے اوپر تینوں چڑھ گئے. ایک گفا تھی, ایک غار تھا, تینوں غار کے اندر داخل ہو گئے. اچانک ایک بہت بڑا سا پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا, تینوں غار کے اندر قید ہو گئے. اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ تو بہت بڑی مصیبت میں پڑ گئے, اب چلو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں, کوئی ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو عمل ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کے بدلے ہماری مصیبت ختم کر دے. پتہ یہ چلا زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی کر کے رکھو
کہ جو صرف آپ کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو. مصیبت پڑنے پر اور آزمائش آنے پر اللہ سے کہہ سکو کہ اے اللہ وہ نیکی میں نے صرف تیرے لیے کی تھی، اللہ کسی کو نہیں بتایا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. اس نیکی کا حوالہ آپ دے سکیں. تینوں غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پہاڑ کی گفا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور تینوں اپنی اپنی نیکیوں کو بیان کر رہے ہیں. ان تینوں میں ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میری چچا کی لڑکی تھی، اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، میں اس کو پانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتا تھا، مجھے موقع نہیں مل رہا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گاؤں میں سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے. وہ چچا زاد بہن، وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے مدد مانگتی ہے. میں کہتا ہوں میں تجھ کو 100 درہم دوں گا یا 100 دینار دوں گا. درہم کا بھی لفظ حدیث میں آتا ہے، دینار کا بھی لفظ حدیث میں آتا ہے. میں نے کہا میں تجھ کو 100 دینار دوں گا، شرط یہ ہے تجھے میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا، میری برسوں کی آرزو پوری کرنی پڑے گی، میری ہوس کو بجھانا پڑے گا. اے اللہ وہ مجبور اور بےکس لڑکی حالات سے مجبور ہو کر کے میرے ساتھ اس غلط کام کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور جب وہ ٹائم آتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے جب میں اس کے ساتھ بدکاری کرنے والا تھا، غلط کام کرنے والا تھا، زناکاری کرنے والا تھا، عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، وہ کہتی ہے اتق اللہ، اتق اللہ، اے فلاں بن فلاں، اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، جس چیز کو تجھے ادھیکار نہیں ہے استعمال کرنے کا اس چیز کو تو استعمال نہ کر، جس چیز پر تیرا حق نہیں ہے اس چیز پر تو اپنا حق استعمال نہ کر. اے اللہ جب تیرا نام میں نے اس لڑکی کے منہ سے سنا میں ڈر گیا، میں نے فوراً اپنا ارادہ چینج کر دیا، میں نے اس کو پیسہ بھی دے دیا، میں نے دینار بھی دے دیا، اور اپنے غلط کام سے میں نے توبہ کر لی. اے اللہ اگر یہ سچا عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے، اے اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دے. لمبی حدیث ہے، تینوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو دور کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں تقویٰ اسی کا نام ہے، تقویٰ اسی کا نام ہے. ہمارے اور اللہ کی نافرمانی کے بیچ میں اور گناہ کے بیچ میں ایک بیریئر آ جائے، ایک رکاوٹ آ جائے، ایک دیوار کھڑی ہو جائے، اسی دیوار کا نام تقویٰ ہے. اسی لیے بہت بڑے امام پیدا ہوئے ہیں، حضرت امام طلق بن حبیب. امام طلق بن حبیب کہتے ہیں تقویٰ کا مطلب اور تقویٰ کا عرض بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم کوئی نیکی کا کام کرو اللہ تعالیٰ کی روشنی میں کرو، اللہ کی روشنی میں تم نیکی کا کام کرو، اور اللہ کے ڈر سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. اور کسی گناہ سے بچو تو اللہ کے ڈر سے بچو، اور اللہ کی طرف سے روشنی میں، اللہ کی روشنی میں اس گناہ سے بچ جاؤ. اور حضرت ابو ہریرہ اور بعض روایات میں حضرت عمر کا نام آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ اے ابی بن کعب تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب بھی صحابی ہیں، حضرت عمر بھی صحابی ہیں، صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اے امیر المومنین حل مررت بطریق ذات شوکت، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہو، جہاں دونوں طرف کانٹے دار راستہ ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ایسے راستے سے میں گزرا ہوں. حضرت ابی بن کعب نے کہا ایسے راستے سے اگر آپ گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر نے کہا اشمر عن ثوبی، اپنا کپڑا سمیٹ لوں گا، اپنے دامن کو بچا لوں گا، اور سنبھال کر کے قدم رکھوں گا تاکہ کہیں کوئی کانٹا مجھے چبھ نہ جائے. کہا اے امیر المومنین یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو اللہ کا ڈر ہے. چاروں طرف شیطان کے بچھے ہوئے کانٹے، خواہشات کے کانٹے، اچھاؤں کے کانٹے، شیطان نے چاروں طرف کانٹے بچھا دیے، اور ان کانٹوں سے اللہ کے دین پر بچتے ہوئے چلتے چلے جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے. میرے پیارے ساتھیوں دین کے اوپر چلنا آج کے دور میں آسان کام تو نہیں ہے. آپ دین پر چلیں گے دنیا آپ کا مذاق بھی اڑائے گی، آپ کے ماں باپ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گی، آپ کی بیوی بھی آپ کو تانا مارے گی، آپ کے سماج میں بھی آپ کو لوگ
بہت برا بھلا کہیں گے، مگر آپ کو تقویٰ کے راستے پر چلتے چلے جانا ہے، جو صحیح ہے، جو اللہ کی نظر میں بہتر ہے، جو اچھا ہے، ہمیں وہی کام کرتے چلے جانا ہے۔ ارے پبلک کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑو، پبلک تو کبھی آپ سے خوش نہیں ہوگی، لوگ تو کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ جب آپ مر جائیں گے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کی قبر پہ جب لوگ مٹی دینے آئیں گے، لوگ کہیں گے یار بڑا اچھا انسان تھا، بڑا نیک انسان تھا۔ لوگ آپ کی تعریف آپ کی زندگی میں بہت مشکل سے کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑنا، اللہ کو خوش کرنے کے چکر میں پڑنا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا اور کہا کہ اے اماں عائشہ، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجئے جو میرے کام آئے۔ تو حضرت عائشہ نے اللہ کے پیارے نبی کی حدیث لکھ کر کے بھیج دی۔ کہا اے امیر معاویہ، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من التمس رضا اللہ فی سخط الناس، جو انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کو خوش کر لیتا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ومن التمس سخط اللہ برضا الناس، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اللہ ایسے بندے سے روٹھ جاتا ہے اور اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو تقویٰ یہ ہے میرے پیارے ساتھی، لوگوں کی پرواہ مت کرو، اللہ کی پرواہ کرو، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اللہ کو متقی لوگ بہت پسند ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی بہت پسند ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، لابھا اسٹیشن آپ کو جانا ہے، غلطی سے آپ نے مالدہ والا شمسی والا راستہ پکڑ لیا، راستے میں احساس ہوا کہ یار میں نے غلط ٹریک پکڑ لیا، آپ نے گاڑی کو گھما دیا، یو ٹرن لے لیا۔ عربی میں یو ٹرن لینے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے دین سے آپ ہٹ گئے، کوئی گناہ کا کام آپ نے کیا، اچانک آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، جہاں آپ کو احساس ہوا آپ نے اپنا راستہ فوراً چینج کر لیا، آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، او لوگو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک بات بولوں، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ کوئی جتنا بھی نیک انسان اور متقی انسان ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر انسان کے دامن پہ دو چار دھبے موجود ہیں میرے بھائی۔ یہ الگ بات ہے کسی کے دامن کے دھبے نظر آ رہے ہیں اور کسی کے دامن کے دھبوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے، لیکن ہر انسان گنہگار ہے۔ گناہ کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ گناہ کے ہونے کے بعد دل میں اگر یہ فیلنگ آ رہی ہے، یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، اور آدمی توبہ کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ کیا کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے جنتی بندے وہ ہیں، جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر اللہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ کے نیک بندے گناہ کے اوپر جمے نہیں رہتے، گناہ کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے۔ گناہ کے اوپر کبھی ڈٹنے کی کوشش مت کرو، کبھی گناہ پر ڈٹائی مت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو ابلیس والا طریقہ مت اپناؤ۔ ابلیس کا طریقہ کیا تھا؟ ابلیس نے غلط کام بھی کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، تو ابلیس نے ڈھٹائی سے کام لیا۔ ابلیس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، میں بہتر ہوں آدم سے، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں کیوں سجدہ کروں آدم کو۔
इबलीस ने गुनाह भी किया और गुनाह करने के बाद अपने गुनाह की दलील भी देने लगा और गुनाह के ऊपर डट गया। इबलीस का तरीका मत अपनाइए, आदम का तरीका अपनाइए। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, उनको एहसास हुआ कि यार मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में तौबा की, हमारे बाप आदम ने भी की और हमारी माँ हव्वा ने भी की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर बहुत जुल्म कर लिया, बहुत गलती कर ली। ऐ अल्लाह, अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम नहीं किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो तौबा करने वाले अल्लाह ताला को बहुत पसंद है।